ناظرین آگے بڑھیں اور رخ کریں اسلام آباد کا۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر مراد سعید پنجاب ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ کہ جوان ہمارے شہید ہوئے، ہر گھر سے جنازہ نکلا۔ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ اس لیے بولا کہ پاکستان میں مزید دہشت گردی نہ ہو، مزید کسی کے جنازے نہ اٹھے، مزید یہاں پہ ہم کسی کی جنگ کا ایندھن نہ بنے اور ہمارے جنازے نہ اٹھے۔ دوسرا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ضرورت تھی یہ بیان دینے کی کہ اگر ڈرون نظر آ جائے تو میں اپنی ایئر فورس کو کہتا ہوں کہ اس کو گرا دینا۔ تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ 400 ڈرون حملے ہوئے آپ کے وقت پہ، ایک ڈرون حملہ بھی عمران خان کے ٹائم پہ نہیں ہوا، لیکن کیا یہ لوگ مجھے دو چیزوں کا جواب دے سکتے ہیں کہ آپ تو اس لیے بات نہیں کر سکتے تھے ویکی لیگ سے، اور جب سی آئی اے کے ڈائریکٹر سے میٹنگ کر رہا تھا زرداری، اس میں تو ثابت ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مزید لوگوں کو مارو، لیکن جب ہم ڈرون کے خلاف دھرنا دیے بیٹھے تھے تو اس وقت ایک معصوم بچی جس کی دونوں ٹانگیں کٹ چکی تھی اور اس کے گھر سے 9 جنازے نکلے تھے، اس کے والدین بہن بھائی سب شہید ہو چکے تھے ایک ڈرون اٹیک میں۔ مدرسے کے اوپر باجوڑ میں ڈرون حملہ ہوتا ہے، 72 بچے تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے وہاں پہ شہید کیے جاتے ہیں۔ تو آپ اس وقت خاموش رہے کیونکہ آپ کی باری جائیدادیں ہے، کیونکہ آپ کے اثاثے ہیں، کیونکہ آپ لوٹ کے پاکستان کا پیسہ باہر لے کے گئے ہو۔ عمران خان کی باری جائیدادیں نہیں، عمران خان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے، ملک کی خود مختاری اور پاکستان کی فضائی اور زمینی سرحدوں کی پامالی کو روک سکتا ہے، اس لیے عمران خان نے ڈرون حملوں کے حوالے سے یہ بیان دیا۔ اور تیسرا، سینٹ میں یہ قرارداد جمع کرتے ہیں، فضل الرحمان کی جماعت سینٹ میں قرارداد جمع کرتی ہے کہ کیا ضرورت تھی عمران خان کو یورپین یونین کو یہ کہنے کی کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم وہ کریں گے؟ کیا آپ نے انڈیا کو ایک خط لکھا کہ جب کشمیر میں وہ ظلم ستم کے پہاڑ ڈالا تھا تو عمران خان کے اوپر قرارداد جمع کر دی کہ عمران خان کو کیا ضرورت تھی یہ بات کرنے کی؟ بھائی خود فیصلہ کرو، اس پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہم نے حاصل کیا تھا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ آپ تو 1947 میں آزادی حاصل کر کے بھی کسی کے غلام بیٹھے تھے۔ آج آپ کو ایک ایسا لیڈر ملا جس نے اقوام متحدہ میں دنیا کی ایوانوں میں پاکستان کا اسلام کا مقدمہ لڑا۔ بحیثیت پاکستانی میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا عمران خان نے ظلم کیا کہ جو اسلام کو پروپیگنڈے کی وجہ سے دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا اور ایک منظم سازش کے تحت اور پروپیگنڈے کے تحت اسلام کو اور پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑا گیا، تو کیوں کوئی نہیں بولا؟ کیا یہ آپ لوگ یہاں پہ سیاسی مولوی نہیں دیکھتے؟ کیا یہ آپ ان سیاستدانوں کو نہیں دیکھتے؟ عمران خان نے یہی مقدمہ لڑا اور 15 مارچ کو اب اقوام متحدہ کی قرارداد منظور ہو گئی ہے کہ ہر 15 مارچ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن کے طور پہ منایا جائے گا، جرم تصور کیا جائے گا۔ تو یہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا آپ پاکستان نے مقدمہ لڑا، یہ آپ کو یہ فخر حاصل ہے کہ آپ کا وزیر اعظم تھا، عمران خان تھا جس نے یہ مقدمہ لڑا۔ ہم سب کی، آپ سب جو میرے سامنے کھڑے ہیں، ہماری اربع مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی گستاخانہ خاکوں کی وجہ سے۔ ہم اپنے ملک کے سڑکوں پہ ٹائر جلا کے اپنے غصے کا اظہار کرتے تھے، کسی نے دنیا کے ایوانوں میں بات نہیں کی، کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام کبھی آپ نے نہیں سنا تھا کہ اقوام متحدہ میں گونجا، لیکن عمران خان نے وہ مقدمہ لڑا اور گستاخانہ خاکوں کے خلاف اور اسلاموفوبیا کے خلاف اب قرارداد منظور ہو گئی۔ تو یہ عمران خان کی کامیابی ہے۔ میں آخر میں قوم کا فیصلہ آپ سب نے سن لیا۔ 27 تاریخ کو جو ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ یہاں پہ اسلام آباد میں ہوا تھا، یہ پیغام تھا جو ریجیم چینج کی باتیں کرتے ہیں، جو اور عمران خان کی جو باتیں میں نے آپ کو بتائی، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ 7 مارچ کو ایک دم کی امیز مراسلہ آتا ہے 7 مارچ کو، اور 8 مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک جمع کی جاتی ہے۔ 7 مارچ کو کیا کہا جاتا ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو دھمکیاں دی گئی،
عمران خان کو دھمکیاں دی گئی اور اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو معافی مل سکتی ہے. کیا ہم غلام ہیں یار؟ آج پورا پاکستان سوال کر رہا ہے. قوم نے تو فیصلہ سنا دیا. یہ دوسرے جو بے ضمیر لوگ ہیں جو آج اگر 20 ارب روپے لگا کے کوئی حکومت چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے, کل 50 ارب روپے دے کے آپ کے ملک کو بھی بیچ دیں گے. ہم یہ تماشا دیکھتے رہیں گے. آپ بزدل تھے, آپ بات نہیں کر سکتے تھے کیونکہ آپ کے باہر جائیدادیں تھی. آپ نے کرپشن کا پیسہ بچانا تھا. عمران خان صرف اپنے اللہ سے ڈرتا ہے. لا الہ الا اللہ پہ ان کو ایمان ہے. ان کا عقیدہ پختہ ہے. انہوں نے بات کی ہے اسلام کی, پاکستان کی قومی غیرت کی, خود مختاری کی اور خودداری کی, اور پوری پاکستان نے عمران خان کا اس میں ساتھ دیا ہے. کل کے نتائج کے حوالے سے میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح پہلا مرحلہ ہوا تھا, تحریک انصاف ختم ہو گئی, تحریک انصاف کی مقبولیت ختم ہو گئی, لیکن کسی نے سوال ہی نہیں پوچھا تھا. جو دو پارٹیاں جشن منا رہی تھی, مسلم لیگ اور پیپل پارٹی, ان کی سیٹیں ہی نہیں تھی, صفایا ہو گیا تھا. اور اب تو پورا جھاڑو پھیر دیا گیا. اور یاد رکھے, جو بھی اب اس بیرونی سازش میں اندرونی سطح پہ مورے بن کے ان سازش کا حصہ بنیں گے, ان کے ساتھ یہی ہوگا جو خیبر پختونخوا کے عوام نے کل فیصلہ کیا ہے. مراد صاحب, 172 کا فگر کس طرح پورا ہوگا؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا اسٹریٹجی ہے؟ اور کیا یہ بات درست ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, سیکیورٹی ان کی بڑھا دی گئی ہے؟ اس پر بھی کمنٹ ہے. دیکھیے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جب دنیا کی ایوانوں میں اسلام کا پیغام گونجا اور جس انداز سے انہوں نے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کا پروپیگنڈا اور ایک اپنی انویسٹمنٹ کی تھی, اور ایک پاکستان کا وزیر اعظم انہی کے گھر میں, انہی ایوانوں میں, انہی کی زبان میں ان کا تمام پروپیگنڈا کا ستیاناش کر دیتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے خلاف سازشیں نہیں ہوئی؟ جب وہ کہتا ہے کہ میری ملک کی قومی غیرت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں, خود مختاری اور خودداری کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو اس کے عادی تھے. ان کو تو زرداری اور نواز شریف جیسے لوگ ملے تھے کہ ادھر فون کیا کہ ڈو مور, اور وہ اپنے لوگوں کے اوپر شروع ہوتے تھے. روزانہ حکم ملتا تھا. سی آئی اے کے ڈائریکٹر کے ساتھ میٹنگ کا میں نے حوالہ دیا, اس میں حسین حقانی بھی بیٹھا تھا. پاکستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں, پاکستان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ڈرون میں معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں, معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں. زرداری ان کو کہتا ہے کہ فکر نہ کرو, میں سنبھال لوں گا اور مارو. وہ تو ان لوگوں کے عادی تھے. وہ تو عادی تھے فضل الرحمان کے, کہ ویکیلیکس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکن ایمبیسیڈر این پیٹرسن کے پاس جا کے فضل الرحمان کہتا ہے کہ مجھے خدمت کا موقع دو, زرداری اور نواز شریف سے میں آپ کی اچھی خدمت کروں گا. اگر ایک لیڈر جو اسلام کا اور پورے OIC کو, عالمی اسلام کو, پورے اسلامی دنیا کے وزرائے خارجہ کو آپ نے پاکستان میں اکٹھے کیا اور ان سب کو یہاں پہ جمع کیا, آپ کا کیا خیال ہے کہ سازشیں نہیں ہوگی؟ پاکستان آج جس طرف گیا ہوا ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام, آپ دیکھیں اسلاموفوبیا کے خلاف جو قرارداد جو پاس ہو گئی ہے عمران خان کی اقوام متحدہ میں, پورے عالم اسلام جو اسلامی ممالک ہے ان کے امام ہے, علماء ہے, ان کے بیانات ذرا ٹی وی پہ دکھائی ہے. وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ آپ سب کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کا ملک تھا, آپ کا وزیر اعظم تھا جس نے مسلمانوں کا مقدمہ لڑا. تو اس کے بعد تو دھمکیاں بھی ملتی ہے, اور دھمکیاں تو کوئی کل کی نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد 8 کو آتا ہے, 7 مارچ کو مراسلہ آتا ہے کہ عدم اعتماد اگر ناکام ہوا تو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے, اور اگر کامیاب ہوا تو معاف کیا جا سکتا ہے. بھائی واہ, دیکھیے بات اس وقت آپ کا سوال جو ہے باس بھائی وہ اقتدار کے حوالے سے ہیں, میں اقدار کی بات کر رہا ہوں, قومی غیرت کی بات کر رہا ہوں. بات بہت آگے نکل گئی ہے. اس وقت بات پاکستان کی خودداری کی ہے, خود مختاری کی ہے. میرے خیال سے اس پہ زیادہ بات ہونی چاہیے. سر یہ بتائیے کہ جس طرح سے اب کل قومی سلامتی کمیٹی نے انڈورس کر دیا بالکل ہے ساری چیزوں کو, تو حکومت نے ایسے ایلیمنٹس جو اس میں شامل تھے ان کے خلاف کارروائی کا بھی عندیہ دیا, تو اب کیا حکومت اس پر کارروائی کرے گی اور یہ بات کس طرف جائے گی؟ دیکھیے بالکل, کل پہلے تو یہ سوال پوچھا گیا, ظاہری سی بات ہے کہ جو غلام تھے, اور کل خواجہ آصف جو پہلے بھی امریکہ جا کے کہتا تھا کہ اس سے سوال ہوتا ہے امریکہ میں, ذرا وہ کلپ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا وہ دکھائے. اس سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کی اور عمران خان کی خارجہ پالیسی میں کیا فرق ہے, تو ذرا موصوف کی گفتگو سنیے. وہ کہتا ہے عمران خان وہ دین کی طرف راغب ہے, وہ مذہب کی طرف, اسلام کی طرف, اس کے اوپر بڑا راغب ہے, اور ہم بڑے لیبرل ہیں.
اور کل آپ نے اس کے اسٹیٹمنٹ سنے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے, ان کے آگے کسی کی طاقت ہے وہ یہ جانتے ہیں یہ سارے غلام. اور جو آپ نے سوال کیا لیگل آپشنز کا, کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جب اجلاس ہوا اور اس کا اعلامیہ جاری ہوا, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں جو دخل اندازی کی گئی, اس میں کوئی شک نہیں کہ عدم اعتماد 8 تاریخ کو آیا اور 7 تاریخ کو پاکستان کو مراسلہ عمران خان کے خلاف بھیج دیا گیا کہ عمران خان کی حکومت ہٹائی جائے گی تو معاف کیا جا سکتا ہے, نہیں ہٹی تو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے. وہ تو کل ثابت ہوا. لیگل آپشنز کیا ہے اس کے اوپر ہماری لیگل ٹیم آپ سے بات کرے گی. مراد سعید صاحب, بظاہر آپ نو کانفیڈنس موشن ہارنے جا رہے ہیں کیونکہ اپوزیشن نے اپنی اکثریت شو کر دی ہے کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں. اب تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ والے دن اگر آپ ہار جاتے ہیں تو کیا آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا پھر اسمبلیوں سے ریزائن کر جائیں؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ اس پورے سسٹم کے اندر اس وقت جو ابھی ہو رہا ہے اس میں تو سوال کچھ اور بنتا ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ 15-20 ارب لگا کے اور کسی ممالک اور عالمی سازشیں ہو کے کوئی بھی آ کے 15-20 ارب لگا کے آپ کی حکومتیں گرا سکتا ہے. یہ شرم کی بات نہیں ہے. آپ کو بحیثیت پاکستانی کیا فیلنگ آ رہی ہوگی؟ آپ اندازہ کریں کہ جب کابینہ میں ہم یہ مراسلہ ہمارے سامنے رکھا گیا تو بحیثیت پاکستانی آپ کی کیا سوچ ہوگی؟ میں تو فخر محسوس کرتا ہوں آج اپنے قائد پہ. میں تو ہماری قوم تو آج مقروض ہے. مقروض کیوں ہے؟ جب دہشت گردی کی جنگ میں میرے گھر پہ مارٹر گولے برسائے گئے اور میرا گھر گر گیا اور میری والدہ کو گولی لگی تو میں کس سے بدلہ لیتا؟ ہمارے ہاں تو سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگ آپ بدلہ نہ لے سکو. اور ہم سے سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا تھا کہ ایک طرف دہشت گردی کا شکار بھی ہم ہے اور دوسری طرف ہمارے اوپر الزام بھی ہے. کسی نے ہمارا مقدمہ لڑا تھا. اب ذرا پوچھو نا ان لوگوں سے یار جن کے گھر سے جنازے اٹھے ہیں. ایک ہی دن میں ایک ہی گھنٹے کے اندر ہمارے گاؤں میں 17 لوگ شہید ہو گئے تھے. وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے, معصوم بچے تھے اس میں. ان کا کیا قصور تھا یار؟ اگر عمران خان نے آج یہ بات کی کہ میں کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنوں گا تو جرم کیا ہے؟ اور جب آپ یہ بات کریں گے تو کوئی بھی آپ کے خلاف سازش کر سکے گا. سوال تو میرا یہ بنتا ہے, سوال میرا وہی بنتا ہے کہ ڈرون حملوں کے خلاف اگر عمران خان کھڑا ہو گیا تو 400 ڈرون حملے آپ کے ملک کے اندر ہوئے, صرف 2 ڈرون حملوں کا حوالہ میں دے رہا ہوں. ذرا خود سوچے اور اللہ نہ کرے لیکن ایک لمحے کے لیے اس معصوم بچی کو جس کو ہم کنٹینر پہ لے کے آئے تھے کہ دونوں ٹانگیں ڈرون حملوں میں اس کی ضائع ہو چکی ہے اور گھر سے 9 جنازے اس کے نکل چکے ہیں, والدین فوت ہو گئے, اس کی بہن بھائی سارے شہید ہو گئے. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے کہ آپ کی بچی ہوتی آپ پہ کیا گزرتا. آج عمران خان نے ان لوگوں کی بات کی ہے. 7,000 سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے ہیں, وہ اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں. ذرا ان کے بچوں سے تو پوچھے نا ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. اس ملک کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے. ہمارا کیا لینا دینا تھا اس جنگ سے؟ تو کیا جرم کیا کہ اڈے دینے سے انکار کیا؟ پھر آگے جائیے اس سے کہ عمران خان اگر کہتا ہے کہ میں آزاد خارجہ پالیسی ہوگی ڈکٹیشن نہیں لوں گا تو آپ کو فخر ہونا چاہیے یا ان سازشی لوگوں کے وہ جو منڈی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی قوم خوددار ہے. لیڈر بزدل تھے, یہ سیاستدان بزدل تھے ماضی کے. نواز شریف جو بگوڑا باہر بیٹھا ہوا تھا وہ بزدل تھا, وہ اپنی جائیدادیں بچاتا تھا. وہ کس سے ملاقاتیں کرتا ہے لندن میں, کیا کسی کو پتا نہیں ہے؟ آپ نے کیا جو اجیت دوول ہے اس کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے نہیں ہے پاکستان کے خلاف سازش کا؟ کیا زرداری نے خود نہیں کہا تھا کہ یہ تو گریٹر پنجاب بنانا چاہتا ہے؟ تو یہ تو پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. ایک شخص کھڑا ہے عمران خان, اور آپ اندازہ کریں کہ ہماری ان آزاد پالیسیوں کے لیے